ایک وجدانی بات میں بھی کرنا چاہتا ہوں، اور میں کفیت میں بیٹھا ہوا تھا اور میں دیکھ رہا تھا اسٹیج پر ہمارے جو یہ بزرگ تشریف فرما تھے، تو میرا خیال چلا گیا کہ جب بھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جب بھی ہمارے اکابرین اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہوں، وہ بھی اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے لیے اس وقت اپنے بزرگوں کے ساتھ اور اپنے متعلقین کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور جب خواجہ کمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان تک بات آئی ہوگی تو وہ بھی اسی طرح اپنے متعلقین احباب کے ساتھ بیٹھے ہوں گے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، مولانا عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور چلتے چلتے آپ جب حضرت پیر میلی شاہ صاحب علیہ رحمہ ان کا ذکر خیر ہوا، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر ہوا، اور جناب حضور ضیاء المجسس پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمہ آپ کا ذکر ہوا، تو میں تو اس خیال اور اس خوشی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب وہ بھی وقت آئے گا جب یہ اب آپ کہیں گے کہ ہمارے یہ بزرگ جناب قبلہ صاحبزادہ صاحب، پیر سید بنیامین شاہ صاحب، جناب ریاض خادمی صاحب، فدا شاہ صاحب، جناب مظہر صاحب، ضمیر اختر صاحب، جناب صوفی اشرف صاحب اور دیگر خضر ریاض صاحب، تو یہ بھی اسی مقصد کے لیے بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر ملت اسلامیہ پر سلامت رکھے۔ میں پروفیسر نصیر القادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے انتہائی علمی اور فکری گفتگو قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ جانشین شیخ الحدیث محترم محمد ریاض خادمی صاحب سے گزارش کر دوں گا کہ چند منٹ کے لیے، اس کے بعد شاہ صاحب کی تھوڑی سی حاضری ہے اور رحمہ خضر صاحب کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ اسٹیج پہ بیٹھے میرے بزرگ قبلہ خادمی صاحب علیہ رحمہ کے دوست، شہر سیالکوٹ کی شان جناب پیر سید لیاقت علی بنیامین شاہ صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما اس شہر کی شان، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ دین کا کام سیالکوٹ میں الحمدللہ بے مثال دین کا کام کر رہے ہیں۔ میرے برادر اصغر پیر سید عارف بہاؤالحق شاہ صاحب، میرے بزرگ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب زنجانی اور دیگر مشائخ اعظام، جماعت اہل سنت کے صدر جناب قاری خضر حیات رضوی صاحب، صدر جامعہ مسجد حاضہ اور حاضرین، اتنی خوبصورت گفتگو اور اتنی خوبصورت محفل کے بعد میں چندہ ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ آپ کا وہ مزہ جو قبلہ شاہ صاحب کی تقریر کے بعد جو ذوق بنا ہوا ہے اس کو خراب کروں، لیکن پروفیسر صاحب قبلہ، میرے چھوٹے بھائی پروفیسر نصیر القادری صاحب کی حکم عدولی کا بھی میں جو ہے نا سوچ نہیں سکتا، اور جناب محمد افضل بٹ صاحب بڑی محبت کرنے والے۔ میں صرف ایک بات اپنے ان اکابرین کے خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ظاہری حیات کے معان بعد 12 ہجری کو ہی درپیش آ گیا، جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، اور الحمدللہ 1450 سال سے علماء ہمارے مشائخ اس ڈیوٹی کو اللہ کے کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل سے بڑے اعلیٰ طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ صرف ایک بات جو اب جس
یہ سبب بنا ہے ہمارے اس پروگرام کا وہ فتنہ قادیانیت ہے جس کی سرکوبی کے لیے الحمدللہ ہمارے علماء میدان عمل میں ہیں. صرف ایک بات آپ احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا لائبریری میں بیٹھ کے بھی، فتنہ قادیانیت کو پرموٹ کرنے کے لیے اس کو سیراب کرنے کے لیے اس کی مالی معاونت کرنے کے لیے پورا عالم کفر اس کا ساتھ دے رہا ہے. پورا یورپ قادیانیوں کو پنپنے کے لیے مال بھی دے رہا ہے، جگہ بھی دے رہا ہے، خیال بھی دے رہا ہے، سپورٹ بھی کر رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ درویش اپنی اپنی مسجدوں کے حجرے میں بیٹھ کے الحمدللہ تحفظ کر رہے ہیں اور اللہ پاک کے کرم سے ان کے دانت کھٹے کر رہے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں ان مجاہدوں کو جو اپنی خانقاہوں میں اپنے مدارس میں اللہ کے رسول کے اس عقیدے کا تحفظ فرما رہے ہیں. میری مبارکباد ہے ان کو اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. شکریہ. میں حضرت علامہ مولانا قاری خضر حیات صاحب رضوی امیر جماعت اہل سنت ضلع سیالکوٹ آپ سے گزارش عرض کرتا ہوں کہ چند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورضیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از حمد و صلات جگر گوشہ فخر السادات حضرت صاحبزادہ والا جا پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید عارف باب الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور عظیم قانون دان شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید لیاقت بن امین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میرے بڑے پیارے بھائی صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ریاض خادمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر احباب ذی وقار چونکہ کافی سب احباب نے نام لے. میں جڑی گل کرنا چاہنا میں علامہ پروفیسر نصیر القادری صاحب عرض کر رہے سا کہ پروٹوکول دا تقاضا ہے کہ شاہ صاحب دے خطاب کے بعد سانو گل کرنی کوئی نہیں چاہیے، لیکن میں انج گل کرانگا کہ اج شاہ صاحب نو خطاب کرنا ہی نہیں سی چاہیے، تقریراں اسی کر دے اور آپ دے کلمات نور جڑے نے وہ اسی سارے سماعت کر دے. ہاں جی کیوں جناب، اے حقیقت بات ہے کہ آج جس طرح اسی کر رہے ہیں آپ دے آخر تے کلمات وہ پاویں ادھے گھنٹے دی بجائے گھنٹہ ہی ہو جاندے. کیوں جی بزرگاں دی یہ گلاں نور ہوندیاں نے، وہ تھوڑی ہون یا بہت ہون نور نال آندے نے. لیکن ان چونکہ میں نے حکم فرما دیتا علامہ پروفیسر نصیر القادری صاحب نے، اس واسطے پیران عظام دی خدمت بسات ادب و احترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور احباب ذی وقار میں گزارش کراں، شاہ صاحب نے کوئی گوشہ رہن نہیں دیتا خالی، اس واسطے میں صرف ایک گل عرض کراں. اللہ دا قانون فطرت ہے کہ اب بیل آئی ہے وہ پودا بنتا ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ وچوں پھر وہ چھوٹا، پھر اس تو بڑا، پھر وہ جوان ہو جاتا ہے. جب شے اپنے عروج تے پہنچ جاتی ہے نا، وہ مکمل عروج جڑا اللہ دا ایک قانون فطرت ہے کہ وہ شروع تو لے کے
آخر پہ لے جا کے اللہ فرماتا ہے کہ اے ادا جڑا حصہ مکمل ہو گیا. حضرات علی وقار آدم علیہ السلام نو اللہ نے آدم علیہ السلام تو بعد نوح علیہ السلام نو اللہ نے پھر اللہ نے سارے نبی دین لے کے آندے رہے ہے جی. دین بنتا رہا, دین بڑھتا رہا, انسانیت بالغ ہوتی رہی. حضرات علی وقار پہلی کتاب جڑی اللہ نے عطا فرمائی زبور, او دے اندر اللہ دی حمد تعریف تے ثنا. دوسری کتاب اللہ نے او دے اندر تعزیرات بیان فرمائیاں. تیسری کتاب وچ اللہ تعالی نے انجیل مقدس اخلاقیات بیان فرمائیاں. سارے نبیوں کو جزیات عطا فرمائیاں اور تیرے تے میرے رسول نو رب نے کل عطا فرما چھڑیا. ہاں جی, اللہ نے کل عطا فرما چھڑیا. خالق کائنات نے اخلاق اللہ عطا فرمائے, علم اللہ عطا فرمایا. اللہ نے اپنے محبوب کو ہر شے دا کمال عطا فرمایا. ہاں جی, اللہ نے اپنے محبوب کو ہر شے دا کمال عطا فرمایا. میں ایک گل کہاں اگر کہ ہر او شے جنوں حضور چھون ہاں جی او کمال تے پہنچ جاندی ہے. ہر او شے کمال ہے جنوں میرے نبی نے چھو لے. ہر او شے عال ہے جنوں میرا نبی چھو لے. جنہیں والو حضور روح انور پھیر لیں او پاوے کچھ بھی ہوئے کپ نہیں. ہاں جی, او پاوے کچھ بھی ہوئے او کپ نہیں جنہوں میرا نبی چھو لے. کیونکہ علماء فرماتے ہیں جنہیں پارس پتھر ہوندے نا جڑی شہر میں چھو لے وہ سونا بن جاتی ہے. اللہ نے میرے نبی نے کمال عطا فرمایا جڑی شہر میرا نبی چھو لے. حضرات علی وقار جس زمین کے ذرے پہ سونا قدم رکھے رب پھر لاؤ قسم بہذا البلد. حضرات علی وقار رب دا محبوب جڑی شہر میں چھو لے. حضرات علی وقار سونا زلفوں میں لاوے تیل, کمری والا زلفوں میں لاوے تیل تے سونا جناب زلفوں سوارے. رب آکھے وہ تیل والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. حضرات علی وقار ہواما فلاما کائناتی ہر شے جڑی میرے محمد نہ لگ گئی وہ اللہ بن گئی ہے. میں جڑی گل کرنا چاہنا جلدی نال او اے وے ایدہ مطلب ہے اللہ عروج عطا فرما چھڑیا ہر شان. اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہون کوئی شے رب پیچھے رکھی نہیں. آنکھوں نہ سبحان اللہ. ایڈی ہوئی سبحان لینی تاجدار ختم نبوت کانفرنس پہ کر دو تو اے مسیح تے گونج نہیں چاہیے بغیر سپیکراں تو آواز نکل جانی چاہیے. نعرہ رسالت. ہائے 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 سنیو تہاڈے تو صدقے جاواں. نعرہ رسالت. ادھے بندے بول دے ادھے اجے بھی چپ کیتے ہو صدقے جائیے. نعرہ رسالت. حضرات علی وقار اللہ اپنے محبوب نو جو کچھ عطا فرمایا سب کچھ عطا فرمایا. حضرات علی وقار امام اہل سنت مجدد دین ملت مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ بچا کے وہ رکھدا ہے جدا کو اور پیارا ہوے. ہاں بچا کے تے وہ رکھدا ہے کسے واسطے حضور کہ جے کو انہوں اور پیارا ہوے رب نو محبت تو ود کے پیارا ہی کوئی نہیں. ہاں جی والنبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء تیرے نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء
اللہ اکبر حضرات ان گل مقاما میں عرض کراں کہ اون حضور ہر شے رب اعلیٰ عطا فرمائی علم اعلیٰ عقل اعلیٰ اخلاق اعلیٰ رب نے ہر شے اعلیٰ عطا فرمائی اور نبیوں واسطے ہر زمانے اندر اللہ نے نبیوں واسطے اصول رکھا ہے کہ نبی ہر زمانے میں اپنی مخلوق کے چالن لیکن میں ان کی گل کرنا چاہنا ہوا ہے کہ ایک مرزے قادیاں نے اتنے دیکھیا جوڑا تخلیق کے ناقص ہے جی اکھوں پانا کیوں جی اور گل ٹھیک ہے کہ نہیں اکھوں پانا اخلاقیات ایڈے گندے ایڈا گندا کہ جنہیں بولو اللہ نے نبی نہیں بچے آندہ کیے آندہ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ بکواس کر رہا ہے کہندہ ہے کہ آندے نے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا ہوئے نے اے سنیو کہندہ ہے کہ اے سون پادریوں چمی پوے تے کیڑے نہیں بغیر باپ تو پیدا ہو جاندے نے استغفر اللہ ایڈی گندی سوچ دا مالک حضرات دی وقار ایڈی کمینی سوچ دا مالک کہ جڑا ایک گل آنکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام دیاں نانیاں تے دادیاں لا حول ولا قوت الا باللہ قرآن دا منحرف کہندا ہے کہ او ساریاں معاذ اللہ استغفر اللہ زناکار سن مرزے دی سوچ تے کروڑ وری لعنت کیوں بھئی مرزے دی سوچ تے کروڑ وری اور سارے بولو یار مرزے دی سوچ تے کروڑ وری لعنت ایس بھائی مان دی کہتا عیسیٰ علیہ السلام دیا سارا خاندہ استغفر اللہ علیہ باللہ تعالیٰ تو میں کہنا کہ دے اخلاق دا اے حال ہے تو تخلیق دا اے حال ہے حضرات دی وقار منہ بھی گند بولے جنی عقل بھی گند بولے حضرات دی وقار جنی سوچ بھی گند بولی ہوئے تو جب مرن دی باری ہونی ہے پھر مرنا بھی نہ گندے کی سنا رب نے وہ واسطے چون کے وہ سزا رکھی چون کے سزا رکھی میں وہ ایک جمعہ میں بیان کیتا میں کہا قضاء و قدر دے سارے منشی رب دی باری کے چاہتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی اس بےایمان نو سزا دینی ہے تو کیویں دئیے رب نے کیا آؤ سارے مہینے سامنے ہو دسو کیڑا مہینہ چننا ہے ہاں جی جیٹ ہار سارے مہینے سامنے تو جڑا مہینہ انہیں کہا یا اللہ مینوں چن لے میں اپنی حاضری لونا رب آخیا کیوں انہیں کیا اس واسطے کہ میں وہ مہینہ جہاں ابتدا ٹھنڈا ہوتا ہے اخیر بڑا ہی تتا ہوتا ہے اخیر بڑا ہی تتا ہوتا ہے لہذا جب میری باری آئے گی تو میں انشاءاللہ روزہ گرم کروں گا کہ ہر شے کتنے رہ جائے گی رب آخیا بیماری کہڑی لانی ہے اور بیماریاں ساری آئی بخار آیا جناب تک آیا دوسری بیماری آئی تیسری آئی ہیضہ آیا انہیں کہا یا اللہ میری ڈیوٹی لا رب آخیا تیری ڈیوٹی کیوں لا انہیں کہا یا اللہ ایڈا گندا میرے لوگ شے گندی ہے ہی کوئی نہ قیامت تک لانتا پہنی رہن گیا حضرات جی رب نے وہ شے چنی ہے واسطے بیماری وہ چنی رب نے مقامات بیماری آئی تو کتنے مریا بولو آئے بول چھڑو یا اور تسی بولو گے کہ ہر شے بند ہو جائے گی خدا دی سو جس دن تسا بولو گے تو ہر شے بند ہو جائے گی تسی بول دے نہیں کتنے مریا اب بولو چھایان اسی نکیوں دے نارے مار دے ساتھ دو تینیاں تو دو کانی مرزا مریا ٹٹی کھانے مرزا مریا ٹٹی کھانے حضرات دی وقار دے گاند دی وجہ تو رب نے جوالی اور چنی جڑی کائنات سب تو پیڑی ہے بیماری سب تو پیڑی حضرات دی وقار جس جگہ تے مریا جگہ سب تو پیڑی اور میرا ایمان ہے کہندا ہے رب نے وہ واسطے حشر کے اندر بھی قبر کے اندر بھی جگہ اور رکھی ہونی ہے جڑی سارے نالوں پیڑی ہوتی ہے اور جڑا مصطفیٰ دا غلام ہے رب دے واسطے جگہ مصطفیٰ دا صدقہ سب تو اللہ رکھی ہے اور جو وہ میں نے اللہ انہوں نے کائنات بھی غرق کرے گا آگے بھی غرق کرے گا وما علینا بس آخر میں حضور کی بلا پیر سید لیاقت علی بنیامین شاہ صاحب لاؤڈ سپیکر ضرورت کوئی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بھائی مجھ سے یہ توقع نہ کرنا کہ میں سربراہ اہل سنت کی اتنی آواز میں بول سکوں کیونکہ جب وہ بول رہے تھے تو میں نے کہا ان کو لاؤڈ سپیکر پکڑانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے
اس کے بغیر ہی وہ بول سکتے ہیں۔ میں اپنا ذاتی واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ایک کمرے میں ایک لڑکا رمضان شریف میں سر عام کھاتا تھا۔ میں نے اس کے ہمسایہ محفوظ پراچا صاحب ان کا نام تھا، انہیں کہا پراچا صاحب میں کہوں گا نا کمرہ بند کر کے یہ کھائے تو شاید غصہ کر جائے، آپ اس کے ہمسائے ہیں، اسے سمجھا دیں روزہ رکھنا نہ روکنا رب کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن احترام رمضان میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا کرے۔ یہ میں کہہ دیا اسے۔ میرے دوست اقبال قمر صاحب وہ اس وقت میں سے جیالوجی کر رہے تھے، میں شاید لا میں تھا یا میں تھا۔ اس نے انہیں کہا کہ شاہ صاحب آپ کا نام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ میرے دوست ہیں، وہ مسجد میں چلے گئے ہیں، میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تک ہمیں اس کے عقیدے کا، اس کے مذہب کا کوئی علم نہیں تھا، ہم ایک اسٹوڈ سمجھتے ہوئے اس کے کمرے میں چلے گئے۔ جب گفتگو ہوئی پیر صاحب تو پتہ چلا کہ وہ قادیانی ہے۔ مجھے کہنے لگا جی آقا ختم نبوت سے کیا مطلب ہے؟ میں بھی فائنلٹی آف پرافٹ ہوڈ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کہ ہی واز اے فائنل پرافٹ۔ اس کے پاس ایک تفسیر تھی جو انہی کے کسی قادیانی نے لکھی تھی، وہ انگلش میں تھی۔ جب رب گرفت کرتا ہے تو خود انسان گرفت میں آ جاتا ہے، ہمیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ انہوں نے کہا یہ میرے پاس تفسیر ہے، وہاں ختم نبوت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سیل آف پرافٹ لکھا گیا ہے۔ میں نے کہا یار چلو یہ تو ایسے کرو، اب سیل کا ترجمہ دیکھ لو۔ اس کے پاس کنسائز ڈکشنری تھی، مجھے آج تک ہے، آکسفورڈ تھی یا کنسائز تھی۔ جب اس نے کو کھولا تو سیل کا جب ترجمہ پڑھا تو وہ تھا کنفرمیشن۔ میں نے کہا یہ دو چیزوں کے بعد آپ کو بحث کی ضرورت ہے؟ مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ آپ کے خود عالم نے لکھا ہے کہ ختم نبوت سے مراد ہے سیل آف پرافٹ، اور کنسائز ڈکشنری کہتی ہے کہ سیل کا مطلب ہے کنفرمیشن۔ جو کنفرمیشن کر کے پھر اس کو انکنفرم کرے وہ پھر کون ہوگا؟ اب اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ اس وقت ترجمان اہل سنت ایک رسالہ غالباً کراچی سے نکلتا تھا، اس میں انہوں نے ایک واقعہ، یہ مانتے نہیں ہیں، ان سے بحث فضول ہے، وہ مانیں گے نہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ اس میں ایک واقعہ لکھا گیا کہ مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ اور مرزا طاہر کے درمیان غالباً نیروبی میں ایک مناظرہ طے ہوا، اور وہ سواحلی میں ہونا تھا۔ سواحلی زبان وہ ہے جو افریقی ملکوں کی زبان ہے۔ جب میں نے اسے کہا کہ بھئی ہونا تھا، جی نہیں وہ تو صرف مرزا طاہر ہے جو سواحلی جانتا ہے، نورانی صاحب کیسے جانتے ہیں؟ میں کہا برخوردار مجھے یہ بتاؤ کیا پوری دنیا میں ایک مرزا طاہر ہے جو سواحلی جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جان سکتا؟ میں یہ واقعہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ میں کہا مرزا وہاں پر گیا ہی نہیں، وہ مولانا شاہ احمد نورانی کو فیس ہی نہیں کر سکا۔ وہ کہا نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ اس وقت حیات تھے اور مرزا طاہر بھی اس وقت زندہ تھا۔ میں نے کہا یار آپ اس طرح کرو، تم مرزا طاہر کو ارینج کر لو، ہم مولانا شاہ احمد نورانی کو بلا لیتے، دوبارہ مناظرہ ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی بڑی دور کی بات ہے۔ پھر اور قادیانیوں کے بارے میں بڑے بڑے اس میں واقعات لکھے تھے۔ کہنے لگا یہ ہم پہ الزامات ہیں،
میں بھی آپ ایسے کریں. کہنے جی آپ مجھے رسالہ دے دیں گے. یہ غالباً 70 کی بات ہے، سن 70 کی. میں بھی لے لو. کہتے ہیں میں روے جاؤں گا اور اس کا جواب لے کر آؤں. 70 تو اب کیا ہے 2023. 70 سے 2023 تک میں انتظار کر رہا ہوں، وہ جواب مجھے نہیں آیا. تو ان کی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ ان کو اتنی اہمیت نہ دیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے. پہلے جب ہم نے ختم نبوت میں تقریریں شروع کی تو مجسٹریٹ بیٹھے ہوتے تھے سارے، وہ یہ سمجھتے تھے شاید بھی لوگ وہ ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی ہوئی ہے. تو ہم نے کہنا بھئی ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم تو ان کی اولاد ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو بنایا ہے. ہماری تو اس ملک کے لیے جان حاضر ہے. تو پھر وہ مجسٹریٹوں کا ذہن چینج ہوتا تھا. اب مجھے ایک آدمی نے کہا کہ آپ کہتے ہیں قادیانی جھوٹے ہیں، تو اتنے بڑے آدمی، پڑھے لکھے آدمی، ایک کورٹ آف جسٹس کا یعنی جج رہا، ساکو رہا، وہ کیوں ہے؟ میں نے بھی اس کا بھی ایک واقعہ سن لو. میں عتبہ جو ہندا کا غالباً باپ سی، باپ ہی سے نہیں تھا جڑی ابو سفیان دی بیوی سی. عتبہ غزوہ بدر میں قتل ہو گیا. حذیفہ اس کے بیٹے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا کرتے تھے. ایمان جس کو رب دے دے. میں کہ جب وہ قتل ہو گیا، حذیفہ نے جب اپنے باپ کو دیکھا تو ان کا رنگ زرد ہو گیا. انہوں نے پوچھا کہ بھئی شاید اس کا باپ تھا اس لیے رنگ اس کا زرد ہو گیا ہے. انہوں نے کہا نہیں، میری محبت کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات ہے، اس لیے میرا رنگ فق نہیں ہوا کہ میرا باپ ہے. میرا رنگ فق اس لیے ہوا ہے کہ میرا باپ بہترین مقرر تھا، بہترین لیکچرر تھا، بہترین سپیکر تھا. جہاں بولتا تھا لوگوں کے دل پر دیتا تھا. لیکن آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرے باپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آئی. میں جتنے بڑے ہیں نا آپ کے، یہ سارے عتبہ کے پیروکار ہیں. جیسے اس سے سمجھ نہیں نہ آئی، یہ آگے بڑوں کو بھی سمجھ نہیں آئی. یہ ضروری نہیں ہے کہ ضرور انہیں سمجھ آ جائے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسا کہ میرے پیر صاحب فرمایا، بھئی میری عمر میں چھوٹے ہیں لیکن ہیں میرے بھی پیر. سمجھو نا. جب اسمبلی میں مسئلہ آیا تو حکومت سے طرف سے ایک مطالبہ آیا کہ یہ مسلمان تو مسلمان کی تعریف میں متفق نہیں ہے، یہ کیا قادیانیوں کو کافر قرار دیں گے. ہم سلوٹ کرتے ہیں ان تمام علماء کو جنہوں نے اسی وقت میٹنگ بلائی، جس کے سرخیل یہ فخر ہے اہل سنت والجماعت کو، وہ مولانا شاہ احمد نورانی تھے. ودن منٹس انہوں نے مسلمان کی ڈیفینیشن لکھ کر، جو غالباً آج بھی کانسٹیٹیوشن آئین میں موجود ہے، ان کے حوالے کر. یہ اتنی محنت کی اس وقت. اب میں قادیانی سے مخاطب ہوتا ہوں. بھائی پیر میر علی صاحب سے آپ ہار گئے، حافظ جماعت علی صاحب سے آپ ہار گئے. علامہ طاہر القادری صاحب نے منٹو پارک میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا اور مرزا طاہر کو یا ناصر کو دعوت دی کہ بھی آؤ میرے ساتھ یا مباہلہ کرو یا مناظرہ کرو. اگر تم صبح تک تائب نہ ہوگے تو میرا سر اتار دینا. یہ ادھر آئے نہیں. انہوں نے کہا یہ بھی سن لو، تم اس چیز سے نہ ڈرو کہ یہاں آؤ گے تمہیں قتل کر دیا جائے گا. تمہاری سیکورٹی تحفظ کا میں ذمہ لیتا ہوں. ایک دفعہ تم سامنے آ جاؤ تاکہ لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل جائے. اس کے بعد تمام اسمبلی نے یونانیمسلی تقریباً ان کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا. اور یہ بات نہیں ہے کہ
کہ they were not hurt, they were given full chance to produce their defense. انہوں نے کہا کہ آ جاؤ بھائی تم اسمبلی میں، جو تم ڈیفنس پیش کرنا چاہتے ہو کرو، تمہیں فل لبرٹی ہے کہ اپنے مذہب کو آ کر یہاں پر بیان کرو، تمہیں پورا موقع دیا جائے گا، کچھ خوف خدا کرو۔ اتنے لوگوں نے تمہیں شکست دی، پارلیمنٹ نے تمہیں پورا ڈیفنس کا موقع دے گا، تمہیں غیر مسلم قرار دیا، اب ملک میں فتنہ و فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ ملک ہمارے بزرگوں کی امانت ہے، یہاں کا امن و امان ہماری امانت ہے، یہاں پر فرقہ واریت کے خلاف ان سارے جرائم کو اور اس سب فتنوں کو دبانا ہمارا فرض ہے۔ تو یاد رکھو کہ ہم اس ملک کے بانیوں کی اولاد ہیں، اس لیے ایسا نہ کرو کہ جس سے ملک پیدا ہو۔ وہ کسی وقت تو شکست کو تسلیم کر لو، بڑے سے بڑا ڈھیٹ آدمی بھی تسلیم کر لیتا ہے۔ اتنی تمہیں شکستوں ہو گئی، پارلیمنٹ نے یونانی مسئلے جو ور ڈکلیئرڈ ایز نان مسلم، تو اب کچھ خوف خدا کرو۔ تو ان کو میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ بھائی اتنی ہو گئی ہے، اگر کوئی کسر رہ گئی ہے تو ہمارے پیر صاحب بیٹھے ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، ان سے ایک راؤنڈ اور کر لو، تو ان سے پھر مباحثہ ہوگا، مناظرہ نہیں ہوگا۔ کسی کو یہ پوچھنا نبی کیوں، یہ بھی زیادتی ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ ہمارے پیر صاحب ہم نے اسی لیے رکھے ہوئے ہیں، سمجھ گئے نا؟ ان کے سامنے اللہ کے فضل کو ٹھہر ہی کوئی نہیں سکے گا۔ اس لیے میں پھر تم سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ وفاداری رکھو، اس ملک میں پرامن طریقے سے رہو۔ تم کو آئین نے کانسٹیٹیوشن ہے ڈکلیئرڈ ایز نان مسلمس، اس کو تسلیم کرو، کیونکہ جب پارلیمنٹ نے فائنلی ڈیسائیڈ کر دیا کہ یو آر نان مسلمس، اب کیا گنجائش رہے گی؟ اس کے خلاف اگر تمہیں کوئی شکایت تھی، یو مے گو ٹو دا کورٹ، یو مے اٹینڈ دی کورٹ ڈور آف دی سپریم کورٹ، وہ آپ نے کوئی نہیں کیا۔ تو آپ کو شرم کرنی چاہیے اور اس ملک میں امن و امان پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے۔ اس لیے جو بھی قادیانی ہیں انہیں میں پرامن دعوت دیتا ہوں کہ ان چیزوں کو، ڈسیزنس کو دل سے تسلیم کر لیں، یا تو توبہ کر لیں۔ اگر توبہ ان کے نصیبوں میں نہیں ہے تو کہاں ملک میں امن تو رہنے دیں۔ یہ ملک ہمارے بزرگوں کو حاصل ہے، یہ ملک جو ہے یہ عشق رسول پہ بنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ بنا تھا۔ جب ہمارے غازی علم دین شہید علیہ رحمہ کو پھانسی دی گئی، یہ کہاں دی گئی تھی؟ میاں والی میں۔ میں خود بھی شاہ صاحب میاں والی میں تعینات رہا۔ میں نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے یا ڈپٹی سے کہا یار ایک رجسٹر ہوتا ہے کہ جس کو پھانسی دی جائے اس کے وہاں دستخط اور انگوٹھا ہوتے ہیں، اس کا پرت مجھے لا۔ اس کے لیے کون سا مشکل تھا، فوٹو اسٹیٹ کرا مجھے دے دی اس نے۔ یقین کریں کہ مجھ پہ کنٹرول ہی نہ رہا، میں اس کو چوما اور اپنی آنکھوں کو لگا لیا کہ یہ ایک عاشق رسول کا انگوٹھا ہے۔ اب سنیں یہ پاکستان بنانے والے کتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ سب سے بڑا رول کس کا ہے؟ قائد اعظم کا۔ اس کے بعد کس کا رول ہے؟ علامہ اقبال کا۔ قائد اعظم کا کیس یعنی غازی علم دین کا قائد اعظم نے لڑا، اور انہیں جب میاں والی میں دفن کر دیا تو ایک تحریک چلی کہ میت لیں گے یا میت بن جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ عاشقان رسول کا منظر یہ تھا کہ اس چار پائی کو بانس باندھ دیے گئے، اور عاشقان رسول اس بانس کو ہاتھ لگانا بھی سعادت سمجھتے تھے۔ جب ان کی قبر تیار ہو گئی تو عظیم ہمارے رہنما علامہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں اس قبر میں اترے اور کہا کہ یہ ایک عاشق رسول کی قبر ہے۔
اور جب حافظ جماعت علی شاہ صاحب علی پوری وہاں پہنچے تو لوگوں نے چہرے سے پردہ اٹھایا کہ آپ زیارت کر لیں. فرمایا نہیں بیٹا، اور اس کے پاؤں سے چادر ہٹاؤ، میں اس کے پاؤں کو چوموں. تو یہ لوگ تھے جنہوں نے ملک بنایا تھا. اس لیے جہاں یہ کوئی فتنہ ہو وہاں یہ ضرور خیال رکھیں کہ ملک میں گڑبڑ نہ ہو. یہ ملک ہم نے بنایا تھا، ہمارے بڑوں نے بنایا تھا، ان کی حفاظت کی تھی، اور یہ کوئی شے نہیں اللہ کے فضل سے. انہیں کیا کر لینا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے نہیں کوئی یا سنا ہے کہ سب سے پہلا فتویٰ جو تھا مرزا غلام احمد پر وہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا بریلوی نے دیا تھا. اور اسمبلی میں جو سب سے زیادہ فائٹ کیا وہ بھی فخر اہل سنت والجماعت کو ہے کہ مولانا شاہ احمد نورانی تھے. اس لیے ہمارے لیے یہ بڑی باعث برکت ہے. میں نے وقت کچھ زیادہ لے لیا. میں تو ان سے بڑا متاثر ہوں کہ جن کی ماشاءاللہ اتنی آواز ہے تو میں شاید ساری زندگی یہ آواز حاصل نہ کر سکوں. جو لوگ میرے کلائنٹ ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں تو عدالتوں میں بھی آج ہی بولتا ہوں. تو ویسے بھی اصول یہی ہے کہ بھائی جیسے مرضی بولو لیکن ٹو دی پوائنٹ بولو. تو حضرت میں تو کمال ہے کہ انہیں ببانگے دھول بھی بولا ہے اور ٹو دی پوائنٹ بھی بولا ہے. سمجھے؟ نہیں تو ایسے ہوتا نہیں ہے. آخر میں تمام علماء کرام، مشائخ حضرات اور معززین جو بیٹھے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا وقت دیا اور میری اس بات کو بڑے سکون سے سنا. میں تو بھی میری ذات کا ذکر ہے، میں تو گناہ گار ترین آدمی ہوں. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو بہت اونچے لوگ ہیں. تو ہم تو اس لیے آ جاتے ہیں، ہم سارا دن تو کیسوں میں ہیں. وہ میرے بیٹھے ہیں، ایک صلح کرانے والے ہیں، ایک میرے کلائنٹ کی، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں پتہ ہے میرا جو مزاج ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ ختم نبوت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہماری موت ہو تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی طرح ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. زندہ باد، زندہ آباد، زندہ آباد. ابھی درود و سلام ہوگا، اور درود و سلام سے پہلے میں صدر جامع مسجد حاضہ جناب مرزا مقصود بیگ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سب دوستوں کا مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کریں اور اس کے بعد تاکہ سلام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام اکابرین جو ماشاءاللہ سٹیج پہ بیٹھے ہیں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف لائے، اور باقی ماشاءاللہ سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں وہ تشریف لائے اور بڑے پرسکون ماحول میں انہوں نے یہ خطاب سنے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ جیسے یہ عاشقان رسول بیٹھے ہیں اللہ پاک ان کو پنجتن پاک کے صدقے اپنا غلام بنائے، اور اللہ پاک اپنے حبیب کا ان کے اوپر سایہ رکھے. کی محمد سے وفا تو نے کہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. جیسے میں تو یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین محدث سیالکوٹی، زندہ باد، زندہ باد، علامہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. سارے دوست بیٹھو جی، سلام پڑھ لیں. بیٹھو بیٹھو بیٹھو. ایک منٹ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے کہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں.
میں جناب اکابرین کے سامنے تو ایک سورج کے سامنے ایک موم بتی کی طرح، شمع کی طرح ہوں، لیکن چلو میں جسارت کرتا ہوں کچھ بولنے کی، تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ جیسے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ اول ایسے ہیں کہ اصل میں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ آگے محمد رسول اللہ، اس ٹائم تو کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی نہیں تھا، جب بھی نہیں تھا، کب بھی کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ پاک نے اپنے نور سے نور جدا کر فرما کے اس نور کا نام رکھا احمد۔ تو احمد کو فرمایا کہ بولو اے اللہ، یعنی اللہ کو بتانے والے دنیا میں کہ لا الہ الا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب ان کا نام احمد رکھا تو ان کے نور سے، میں شارٹ کرتا ہوں تھوڑا لمبا ہو جائے گا، نور سے آگے نور جدا کر کے اس کے قلم بنائے۔ تو یہاں علامہ صاحب نے اس لیے بولا تھا لوح بھی تیرے قلم بھی تیرے، تو وہاں لوح محفوظ پہ وہ قلم کو حکم دیا گیا کہ لکھ دو جو قیامت سے بعد تک ہونا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں وہ آخر بھی ہیں۔ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نور سے نور جدا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی ایک مثل بنا دی کہ آدم سے اللہ نے اکیلے بنایا، کوئی مٹی کی کمی نہیں تھی، تو اماں ہوا ان کی اونگ کے اوپر یہ کھبی پسلی سے بنایا۔ بتایا کہ قیامت اگر کوئی مثال بھی پوچھے کہ نور سے نور کیسے جدا ہوا، اسی طرح جیسے آدم علیہ السلام نے اماں ہوا کو پیدا کیا کہ یہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ملے گی۔ باقی میں سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ٹائم پہلے ہی بہت ہو چکا ہے، تو میں اس لیے آپ کا بہت کم قیمتی وقت لگتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب قبلہ شیخ الحدیث صاحب۔ سب دوست کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں گے اور اس کے بعد صاحبزادہ صاحب ملفوظات عالیہ سے بھی مستفیض فرمائیں گے اور ساتھ دعا بھی فرمائیں گے۔ مصطفیٰ سلام شمع بزمی ہدایت کی لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزمی ہدایت کی لاکھوں سلام جو سبحانی گھڑی چمکتے چاند سبحانی گھڑی چمکتے چاند سجل فروغ ساتھ دینا لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت
حسن و حسین یہ سلامی آج زانا تمام احباب اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں اور احباب ابھی دعا کے بعد لنگر شریف کا اہتمام ہے. احباب لنگر شریف بھی ضرور لے کے جائیے گا. اب آخر میں جگر گوشائے محدث سیالکوٹی صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حامد رضا صاحب میں انتہائی ادب سے گزارش کرتا ہوں چند ملفوظات عالیہ یا جیسے آپ بہتر فرمائیں آپ خصوصی درواف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ جو یہاں تلاوت ہوئی جو تیرے محبوب یعنی کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش ہوئے، درود و سلام کے نذرانے پیش ہوئے، جو علماء نے بیانات کیے، ابھی جو درود و سلام کا نذرانہ پیش ہوا، یا اللہ یہ سب کلمات قبول فرما اور ان کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظیم میں عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل آپ کے والدین کریمین خلفاء راشدین آپ کی آل پاک تمام اصحاب تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین علماء ربانیین کے ارواح ان کلمات کے ثواب عطا فرما. بالخصوص یا اللہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے جن بزرگوں نے عاشقان مصطفیٰ نے جام شہادت نوش فرمایا ان سب کی ارواح ان کلمات کے ثواب عطا فرما. بالخصوص قائد ملت اسلام حضرت مولانا الشاہ احمد نورانی رحمہ اللہ تعالی کی روح مبارک ان کلمات کے ثواب عطا فرما. اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ جن اراکین اسمبلی نے علماء نے آپ کا ساتھ دیا سب کو یا اللہ اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ معاف فرما. یا اللہ ہمیں بیماریوں سے شفا عطا فرما، ہمیں صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز پر ہمیشہ پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمانا. جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے یا اللہ ہم تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کریں گے. یا اللہ یہ جذبہ ہمیشہ ہمارے سینوں میں موجود رہے. یا اللہ ہمارا دین بہتر فرما، ہماری دنیا بہتر فرما. حضرت مولانا پروفیسر نصیر القادری صاحب نے اور اس مسجد کی انتظامیہ نے بالخصوص بیگ صاحب نے یہ جو عقیدہ ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام کیا یا اللہ ان سب کو ان کے رفقاء کو وسیع و طیب رزق عطا فرما، ان کی عزتوں میں اضافہ فرما. اور آج کی اس تقریب سعید کے صدر محترم حضرت قبلہ ہمارے لیے بڑی عزت کی جگہ ہیں حضرت پیر سید لیاقت علی شاہ صاحب بن یعبین ایڈوکیٹ. یا اللہ انہیں صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما، ان کا سایہ تادے سلامت فرما. اور پیر طریقت اور رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحب دادا والا شان پیر سید عارف بہاؤالحق شاہ صاحب، پیر سید فدا حسین شاہ صاحب، پیر بزر عوان صاحب، جتنے دیگر علماء حضرت قاری حضرت حیار رضوی صاحب یہاں موجود ہیں اور حضرت صاحبزادہ چودھری محمد ریاض حاتمی صاحب یہاں موجود ہیں. یا اللہ ان سب کی عزتوں میں مزید اضافہ فرما. یا اللہ تمام حاضرین پہ کرم فرما، ہمارے وطن کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما اور پاکستان کو یا اللہ ان برے حالات سے یا اللہ نجات عطا فرما. پاکستان کی معاشی حالت یا اللہ بہتر فرما. یا اللہ ایسے نیک سیرت حکمران عطا فرما جو اس وطن کے لیے بہتر ہوں اور اس عوام کے لیے بہتر ہوں. اہل سنت کا بول بالا فرما اور اہل سنت کو متحد فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ حلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.